بسم اللہ الرحمن الرحیم. پراپرٹی ویژن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں احمد عقیل. میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہے کہ جی پیسہ کیسے کمانا چاہیے, پیسہ کیسے گرو ہوتا ہے, کیسے آپ کے پاس پیسہ آئے گا. میں نے آپ کو سب بہت ساری یہ باتیں بتائی ہیں کہ اس طرح پیسہ آئے گا, پھر سٹارز کن لوگوں کے ہیلپ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جو اصل بات تھی میں نہیں بتا سکا, میں بتا رہا ہوں. آپ اس بات کو ضرور مد نظر رکھیے. اور یہ ایک بہت ہی زبردست نظریہ ایسا ہے جو ہماری دین کے حوالے سے بھی ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ اس سے ہمیں ضرور پروفٹ آئے گا, فائدہ آئے گا. اور اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ آپ کا گارنٹیڈ پروفٹ, اور وہ کہ اللہ سے کاروبار ہے. یعنی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں صحیح جگہ پہ. جیسے ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے نا, جینون بندہ ڈھونڈ نکال کے ہم اس کے ہاتھ انویسٹمنٹ رکھتے ہیں. جب ہم نے اللہ سے تجارت کرنی ہے نا, تو پھر بھی ہمیں جینون بندہ ڈھونڈ نکالنا ہے, اور اس کے لیے جتنی کوشش کریں گے کہ صحیح کون ہے. یہ جو بیکاری ہیں یہ تو کچھ پتہ نہیں ہے کون ہے, لیکن وہ صحیح جینون لوگ ہیں وہ اس وقت بھی موجود ہیں, اور ان کے مسائل ہیں, ان کے بچوں کی ایجوکیشن ہے, ان کی اپنے کھانے کے لالے ہیں, ان کے کمانے والا کوئی نہیں ہے, کوئی خواتین ہیں بیوہ ہیں وہ کام کر رہی ہیں, کوئی یتیم ہے ان کا سہارا کوئی نہیں ہے. تو ہمارا دین ہمیں بتایا ہے ان کاموں کے اوپر جو پیسہ خرچ کرے گا وہ کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا, بلکہ پیسہ کئی گنا ملٹیپلائی ہوگا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ہمارا ایمان ہے, اس میں ہم کیسے اس کو جو ہے نا وہ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ مینی فولڈ فائدہ ہوگا. ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کام کرتے ہیں, یہ رفائی کام کرتے ہیں. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. ان کے ایک سینئر آفیسر ہیں, ان کے ساتھ میں کچھ دن پہلے بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا, کیونکہ میری عادت ہے وہ سوال میرا پوچھتے ہیں, تو میں نے انہیں پوچھا کہ وہ کیا خصوصیت تھی ملک صاحب میں جب یہ انہوں نے شروع کیا بیریئر ٹاؤن, تو کیا ہوا. انہوں نے کہا باقی تو مجھے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ایک بات جو یہ تھی ان کی نا, کہ وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میری گاڑی میں نا نئے نوٹ ضرور رکھنے ہیں آپ نے, یعنی بینک سے لے کے, اور جہاں بھی وہ رکتے تھے, جہاں بھی لوگ مانگنے والے ہوں, جو ان کو پھر بانٹتے رہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ نئے نوٹ. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کسی کو پیمنٹ کرتے تھے پھر بھی نئے نوٹ. اور پھر یہ جو جتنا رفائی کام تھے پہلے, وہ ان کا اصل میں طریقہ یہ تھا ملک صاحب کا کہ وہ جو اللہ کے نام پہ کوئی کام کریں تو وہ کہتے تھے کسی کو بتائیں ہی نہ, بالکل کسی کو اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی کوئی رفائی کام ہوا ہے اور اس میں بحریہ ٹاؤن نے یا ملک ریاض نے کوئی اس میں کیا ہے. یہ ان کی ایک پالیسی تھی. پھر ایک ٹائم آیا کہ جس کے اوپر پھر اور لوگوں نے, ان کے جو افساد تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت, CRS کے تحت, ہمیں اپنا جو سوشل ورک ہے وہ بھی لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ اس سے ہماری. پھر وہ سپریم کورٹ کے کیسز ہوئے تھے, تو اس طرح کے معاملات کے اوپر ان کو پھر آ کے بتانا پڑا کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں, یعنی ہم ڈائلسس کرواتے ہیں, یا ہم ادر بہت سارے کام ہیں, ہاسپٹل چلتے ہیں, کچھ رفائی کام کرتے ہیں, تو وغیرہ وغیرہ. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. پھر وہ دسترخوان والا پروجیکٹ جو ہے, پھر اس طرح بہت سارے. لاہور میں ایک صوفی کمپنی ہے ان کے, اور ایک اور ریئل اسٹیٹ کمپنی تھی, انہوں نے ایک ہاسپٹل بنوایا. دونوں نے 1 ارب روپیہ کنٹریبیوٹ کیا, 2 ارب روپے کا وہ پورا ہاسپٹل تھا انہوں نے بنایا. تو یہ جو بہت فائنینشلی رچ لوگ ہیں, یہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتے ہیں. اور یہ اصل میں یہ کیوں خرچ کرتے ہیں, یہ اتنے بے وقوف تو نہیں ہوتے نا. میں نے عرض کیا نا کہ جب ہمیں پتا ہو کہ کہاں انویسٹ کرنا ہے اور کہاں سے کمانا ہے, تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے, ہم اس میں کماتے رہتے ہیں, جو ہم آپ کو انویسٹمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں. لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جن کو سمجھ آ گئی نا کہ کتنا فائدہ ہے, کتنے گنا فائدہ ہے, وہ اپنا ہاتھ نہیں روکتے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان کو بھی نہیں, ان کا بھی جو ہے نا وہ رزق کی کمی نہیں ہوتی. یعنی جو واصف علی واصف فرماتے ہیں نا کہ جو مانگنے والا اصل میں آتا ہے نا, جو آپ کے پاس یا اپنی کوئی غرض لے کے آتا ہے, تو وہ آپ کو اصل میں سخی بنانے کے لیے آتا ہے. تو جو لوگ بھی اس فارمولے پہ کام کرتے ہیں کہ روزانہ وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, جینون جگہوں پہ کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں, ان کے ہاں رزق کی کمی ہوتی نہیں ہے. گارنٹیڈ ہے کہ ان کے ہاں رزق کی کمی نہیں ہوگی. تو یہ والا جو فارمولہ ہے, یہ میں نے اپنے اس چینل پہ نہیں پہلے ڈسکس کیا تھا, لیکن
میں اس کو خود بھی بڑا بلیو کرتا ہوں، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ یہ والے فارمولے کو کریں، لیکن کوشش کر لیں تھوڑی سی زیادہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک پہنچ جائیں، کیونکہ وہ لوگ ان کی نا ہیزیٹیشن ہوتی ہے، وہ لوگوں سے مانگتے بھی نہیں ہیں، اور یہ جو بیکاریاں ہیں کوئی کچھ میں پیشہ ور بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں ایک جینوئن لوگ تو پہنچنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کا کبھی رزق کم نہیں ہوتا، اور اللہ کئی گنا زیادہ ہے. پھر مساجد کے اندر خرچ کرنا، یعنی مساجد اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ لوگ عبادت کرتے ہیں، دین کا کام ہوتا ہے، دین کی بات ہوتی ہے، اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، بہت ہی زبردست کام ہے. اور اس کے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ کتنے گنا فائدہ ہے، یعنی جب آپ مسجد بنواتے ہیں تو جنت میں آپ کے لیے ایک محل بن جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں اس کی حکم دیتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات اگر حکم دے رہی ہے کہ لوگوں کو دیں، غریب لوگوں کو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات جو ہے وہ بڑی ان ڈیپتھ ہے. یعنی جیسے نماز کے بارے میں حکم ہے نا کہ نماز آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم 5 دفعہ جائیں، لیکن اس کے اندر جو روحانی پہلو ہے، جو جسمانی پہلو ہے، جو ذہنی پہلو ہے، یعنی سٹریس نہیں ہوتی، آپ ٹینشن سے بچ جاتے ہیں، آپ ایک بیلنس اور صحت مند انسان رہتے ہیں اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں باقاعدگی سے. تو اسی طرح یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے یہ مال کو جو ہے وہ تقویت بخشتا ہے، مال کو مینی گنا جو ہے نا اس کی مینی ٹائم فولڈ ہو جاتا، یعنی فائدہ ہے یہ اس کو کاٹ دینا، یعنی کئی گنا فائدہ ہے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل یہاں بزنس مین ہیں، میں نے رشید سویٹس والوں کو بات کی، ان کا اونر مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے پہلے تو کام نہیں چلتا تھا، پھر ہم نے کنسٹرکشن کے کام شروع کروائے اور وہاں بہت سارے لوگوں کو امپلائمنٹ ملتی ہے. اب ہمارا کوئی نہ کوئی کام ہر وقت چلا ہوتا ہے تو ہمارا کام ہی نہیں رکتا. پھر ان کا رشید سویٹس بھی ہو گیا، جمیل سویٹس بھی ہو گیا، پھر فریسکو سویٹس والے جو ہیں یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ بھی کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ سیور والے جو ہیں یہ بھی بہت اللہ کی راہ میں یہاں خرچ کرتے ہیں، اور ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی کام چلتے رہتے ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اسی طرح بنے ہیں. یہ اپنے یقین کی بات ہے، جس کا یقین ہو گیا وہ اس کو فائدہ ہو گیا اور وہ زندگی میں کامیاب ہو گیا. جن کا نہیں یقین یا خدا نخواستہ ان کو موقع نہیں ملا یا وہ اس طرف رجحان نہیں ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس طرف ضرور رجحان کوئی سرٹن پرسنٹیج مقرر کریں کہ جو اس طرف آپ پیسہ خرچ کریں تاکہ آپ کو بہت فائدہ ہو. بہت بہت شکریہ. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پراپرٹی ویژن ٹی وی کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں. بہت بہت شکریہ.